بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید الفطر اور امام رضا علیہ السلام۔ مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مروہ بلا کر مستقل نظر بند کیے ہوئے تھا۔ عوام کے سامنے وہ امام کے ساتھ اعلیٰ برتاؤ کا دکھاوا کرتا رہتا تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ اسی سیاست کے مد نظر اس نے امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، اور جب سیاسی مقصد پورا ہو گیا تو امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ سن 201 ہجری میں جبکہ امام ولی عہد تھے، عید الفطر کے موقع پر اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ وہ عوام کو عید کی نماز پڑھائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ امام علیہ السلام عوام کی نظر میں بالکل ایک حکمران نظر آئیں، اور لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے الہی اہداف کو چھوڑ کر مامون کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ امام علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ مامون بار بار امام کو کہتا اور امام انکار کرتے، پھر اس نے سختی سے کہا تو امام علیہ السلام نے اس کی سازش اسی کو لوٹا دی اور نماز کی امامت پر یہ شرط رکھی کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق نماز پڑھاؤں گا۔ مامون نے منظور کر لیا اور افواج، سرکاری حکام، اہلکاروں، درباریوں اور عوام سے کہا کہ عید کی صبح امام کے گھر کے سامنے اکٹھے ہو جائیں۔ صبح کے وقت عوام نے امام علیہ السلام کے گھر اور راستے میں اجتماع کیا، اور بعض لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے کہ امام علیہ السلام کو دیکھ کر سیرت نبوی کا قریب سے مشاہدہ کریں۔ دور دراز سے گھوڑوں پر سوار ہو کر فوجی حکام بھی مروہ آئے، اور سب طلوع آفتاب تک امام علیہ السلام کے گھر کے سامنے منتظر رہے۔ امام علیہ السلام نے عید کے لیے غسل کیا، لباس پہنا اور کتان کا سفید عمامہ سر پر رکھا، جس کا ایک سرہ امام علیہ السلام کے سینہ مبارک پر لٹک رہا تھا اور دوسری طرف کا سرہ آپ کے کندھے پر تھا۔ آپ نے سفید عبا پہنی اور اس کی آستین الٹ دی۔ پھر امام علیہ السلام نے خوشبو لگائی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا تم بھی میری طرح کا لباس پہن کر آؤ۔ پھر انہیں حکم دیا کہ آپ علیہ السلام سے آگے آگے چلیں۔ امام علیہ السلام ننگے پاؤں گھر سے باہر آئے اور مصلی نماز کی طرف چل دیے۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا اور تکبیر کی صدا بلند کی۔ امام علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو غلاموں نے بھی آپ علیہ السلام کی پیروی کی۔ فوجیوں نے یہ حال دیکھا تو عجلت میں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ کچھ نے خود کو گھوڑوں سے نیچے گرا دیا اور اپنے جوتوں کے تسمے کھول دیے، اور جو کھول نہ سکے اس نے اپنے خنجر سے تسمے کاٹ ڈالے، اور سب پا برہنہ امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ چند قدم کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہا تو سب نے یک صدا ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تکبیر کی گونج اس قدر عظیم اور بلند تھی کہ گویا آسمان اور در و دیوار سب امام علیہ السلام کے ساتھ ہم صدا ہو گئے تھے۔ مراکش شہر امام علیہ السلام کو دیکھ کر اور آپ علیہ السلام کی صدائے تکبیر سن کر گریہ و بکا کی آوازوں سے لرزنے لگا۔ مامون اور اس کے وزیر فضل بن سہل ذو الریاستین نے مرا کی تیزی سے تبدیل ہوتے حالات کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ اگر امام رضا علیہ السلام نے اگر اس طرح نماز کی امامت کروا لی تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور بغاوت ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اب مامون کے لیے امام علیہ السلام کو واپس لوٹانا کوئی آسان نہ تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کو لوٹانے کی صورت میں بھی عوام میں وہی قابل نفرت ٹھہرتا، لیکن اس نے بدنامی اور رسوائی کا خطرہ مول لینے پر ترجیح دی اور اپنے آدمیوں کے توسط سے امام علیہ السلام کو کہلوا بھیجا کہ میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور آپ کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ یہیں سے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ جو شخص پہلے لوگوں کی امامت کرتا ہے وہ آ کر نماز پڑھائے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے جوتے منگوائے اور پہن کر گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور گھر واپس چلے آئے، لیکن لوگ اس دن انتشار کا شکار ہو گئے اور نماز منظم انداز سے ادا نہ ہو سکی۔ مامون شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوام تو کیا، اس کے کمانڈر اور سپاہی اور سرکاری اہلکار بھی اس طرح امام علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اور اپنا
سب عہدہ بھول کر اور اپنے آپ کو اپنی سواریوں سے گرا گرا کر ورافتگی سے امام علیہ السلام کے پیچھے چل پڑیں گے۔ یہ فراز و نشیب سے بھرپور شیعہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو 1 شوال سن 201 ہجری میں رونما ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو 190 برس گزر چکے تھے۔ دور دراز ممالک کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے ناواقف تھے، چنانچہ امام علیہ السلام نے انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز زندہ کر کے دکھانے امام علیہ السلام نے خضوع و خشوع کے ساتھ گھر سے نکل کر اونچی آواز سے ورد شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدانا وَلَهُ الشکر علی ما اولانا۔ لوگوں نے ان اذکار کو کبھی نہیں سنا تھا، اب سنا تو مبہوت ہو گئے۔ اس میں عوام تو کیا حکومت کی پوری مشینری بھی امام رضا علیہ السلام کا ساتھ دے رہی تھی، چنانچہ سب امام علیہ السلام کی صداؤں میں محو ہو چکے تھے۔ لوگ ولایت اور امامت کا یہ رخ اور خضوع و خشوع کی انتہا دیکھ کر گریہ و بکا کر رہے تھے۔ مامون اور اس کے گماشتوں کو توقع نہ تھی کہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہوں گے، اور اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ اصل میں مامون عباسی کی ماں ایک ایرانی کنیز ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی حکومت قائم کرنے اور چلانے میں بہت دشواری کا سامنا تھا۔ امام علیہ السلام کو کٹ پتلی بنا کر اور خود پیچھے رہ کر وہ ہموار حکومت کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، لیکن اب اسے اپنی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی تھی۔ امام علیہ السلام کے ساتھ موجود لوگوں نے جب امام علیہ السلام کی اس الہی کیفیت کا مشاہدہ کیا کہ امام علیہ السلام خود کو بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چہرہ مبارک پر اشک بندگی رواں ہے اور دنیا اور ما فیہا سے بیگانے ہیں، تو وہ لوگ جو چھتوں پر تماشا دیکھنے بیٹھے تھے وہ بھی اتر آئے اور نمازیوں کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے مامون اور اس کا وزیر خوف زدہ ہوئے اور امام علیہ السلام کو گھر واپس بھیج دیا۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔